کیا آپ نے کبھی ایسا سوال سنا ہے جو دل و دماغ کو چونکا دے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ایک بکری اور ایک کتے کا ملاپ ہو اور اس سے بچہ پیدا ہو تو وہ حلال ہوگا یا حرام؟ یہ ایسا سوال ہے جو سننے والے کو حیران بھی کرتا ہے اور الجھن میں بھی ڈال دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عجیب اور ناممکن سا سوال لگتا ہے، لیکن جب یہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے علم و حکمت کے دروازے کے سامنے رکھا گیا تو اس کا جواب بھی ایسا تھا جو ہر زمانے میں علم اور دین کے چراغ کو روشن کرنے والا بن گیا۔ یہی سسپینس ہے، یہی سوال ہے جو ناظرین کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم اس کا جواب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت علی کی سیرت کی جانب تاکہ سمجھ سکیں کیوں ان کا ہر جواب تاریخ کا سرمایہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو قریش کے معزز گھرانوں میں شمار ہوتا تھا، مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، لیکن آپ کے القاب میں حیدر، اسد، اسد اللہ، کردار، کرار، مرتضی اور شیر خدا جیسے لقب شامل ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابو طالب کرتے تھے اور یتیم بچوں کی پرورش میں مشکلات کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا۔ یوں آپ نے ابتدائی بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ یہ صحبت وہ سرچشمہ ہے جس نے حضرت علی کی شخصیت کو علم، تقوی، شجاعت اور ایثار کا مجسمہ بنا دیا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب دعوت خفیہ تھی، حضرت علی وہ پہلے خوش نصیب تھے جنہوں نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا۔ روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت علی کی عمر قریباً 10 سال تھی۔ اس وقت آپ نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ یوں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں شمار ہوئے۔ حضرت علی کا اسلام میں کردار بے مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تلواریں ننگی تھیں، کفار گھر کے باہر طاق میں بیٹھے تھے، لیکن حضرت علی بے خوف و خطر اپنے آقا کی جگہ لیٹے رہے۔ اس جرت نے ثابت کیا کہ علی ایمان کے راستے پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ جنگوں میں حضرت علی کی شجاعت ضرب المثل ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے کئی کافروں کو شکست دی۔ جنگ احد میں جب زیادہ تر مسلمان میدان چھوڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے رہے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ خندق میں جب عرب کا عظیم پہلوان عمرو بن عبدو خندق پار کر کے مقابلے میں آیا تو کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ تب حضرت علی آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پھر ایک ہی وار میں عمرو کو جہنم واصل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ایک وار قیامت تک امت کے اعمال سے زیادہ وزنی ہے۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کی بہادری اور اللہ پر بھروسہ پوری دنیا میں مثال بن گیا۔ جب قلعہ خیبر مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر ثابت ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا ایسے شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا اور آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قلعہ خیبر کو فتح کیا۔
آپ نے دروازہ اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ واقعی ہمیشہ کے لیے اسلام کی تاریخ میں درج ہو گیا۔ حضرت علی کی شخصیت کا دوسرا پہلو ان کا علم اور حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ حضرت علی کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اور بعد کے تابعین مسائل میں حضرت علی سے رجوع کرتے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آپ کے یہ الفاظ اعلان تھے کہ دین کے مسائل کا حل آپ کے پاس ہے، دین کے مسائل کا علم آپ کے پاس ہے، اور آپ ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں۔ حضرت علی کے اقوال آج بھی روشنی کا مینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کو تمہیں حفاظت رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت علی کے اقوال آج بھی روشنی کا مینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کو تمہیں حفاظت میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، خاموشی بہترین جواب ہے جب کوئی دلیل نہ ہو۔ ایک اور قول ہے، لوگ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہیں، جب بولتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں بے شمار ہیں۔ خلافت کے دوران ایک مقدمہ آیا جس میں مدعی یہودی تھا اور مدعا علیہ السلام یعنی علی آپ کا بیٹا امام حسین تھے۔ آپ نے دونوں کو ایک صف میں کھڑا کیا اور فیصلہ غیر جانبداری سے کیا۔ یہودی اس عدل سے اتنا متاثر ہوا، اسلام لے آیا۔ حضرت علی کی زہد و تقوی بھی مثال تھا۔ ایک بار بیت المال کا چراغ جل رہا تھا، آپ سے کسی نے ذاتی بات شروع کی تو آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنی ذاتی چراغ جلایا تاکہ مسلمانوں کے مال کو ذاتی استعمال میں نہ لایا جائے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت علی دنیاوی لالچ سے بالکل بھی آزاد تھے۔ آپ کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔ روایات میں ہے کہ آپ رات کو اپنے رب کے سامنے روتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ نہج البلاغہ میں آپ کے خطبات آج بھی دنیا کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ایک خطبے میں آپ نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ اپنے چاہنے والوں سے بے وفائی کرتی ہے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے اسے رسوا کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھا جائے، اس کے حکم پر عمل کیا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، دنیا کی لذت ایک گھونٹ پانی کی مانند ہے جو پیاس بجھاتا ہے لیکن فوراً دوبارہ پیاس لگ جاتی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اہل بیت سے آپ کی محبت اور تعلق بے مثال تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے۔ آپ کے گھر میں ہی حسنین کریمین کی پرورش ہوئی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو سب کو حیران کر دیتا ہے۔ جب حضرت علی سے سوال پوچھا گیا تھا، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی واقعی وارث قرآن ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ایک سوال کیا۔ ایک بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین اور آسمان دونوں یعنی دنیا و آخرت حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان میں چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہوں ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جواب رکھتا ہو۔
تو اس کو وارث قرآن کہتے ہیں۔ اس شخص نے یہ جاننے کے لیے مولا علی واقعی وارث قرآن ہیں یا نہیں، اس شخص نے مولا علی سے ایک سوال کیا، اے امیر المؤمنین علیہ السلام، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے، میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا ہوا ہے، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن اے امیر المؤمنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں، اے امیر المؤمنین میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا بچہ کتا ہے یا بکری۔ یہاں پر توجہ طلب بات ہے، اگر انسان کا بچہ ہو تو اس میں انسان جیسی صفات ہوتی ہیں، بلکہ بکری کا بچہ ہو تو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اور اگر کتا ہو تو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ تو اس بکری کی آواز کو سن، اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکے تو سمجھ لینا یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں یہ پہلے بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی آواز نکالتا ہے۔ تو پھر امام علی نے فرمایا، پھر اس بکری کے بچے کو پانی پلا کر دیکھو، اگر پانی بکری کے بچے کی طرح پیتا ہے تو پھر بکری کا بچہ ہے، اور اگر کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو سمجھ لینا وہ کتے کا بچہ ہے۔ اس شخص نے کہا، میں نے ایسا بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن کبھی وہ پانی چاٹ کر پیتا ہے تو کبھی وہ بکری کے بچے کی طرح۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہو تو ٹھیک ہے، تم پھر ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر دو، اگر یہ بکری کا بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لینا یہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر یہ بکری کا بچہ تیری بکریوں کے کنارے چلتا ہے تو سمجھ لو یہ کتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ میں چلتا ہے تو کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ اس پر امیر المؤمنین امام علی نے فرمایا، اچھا تم ایسا بھی کر چکے ہو تو اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈال کر دیکھو، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اگر وہ گوشت کو منہ نہ لگائے یعنی منہ موڑ لے تو سمجھ لینا وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، میں ایسا کر چکا ہوں، یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے تو کبھی کبھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا حرام، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا اب میں کیا کروں۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یقیناً تم نے نہیں کیا ہوگا، تم یہ جاننا چاہتے ہو وہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ، تو پھر جاؤ جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ میں ایک آنت نکلے جس طرح کے کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا وہ کتا ہے، اور اگر بکری کے پیٹ کی طرح کئی آنتیں نکلے تو سمجھ لینا وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً سے آپ کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے پاس نہ کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا، میں تو آپ کے جوابات کو اس لیے رد کرتا جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا واقعی حضرت علی ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں یا نہیں، جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے۔
کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں ہزاروں جواب رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہے یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے میری ان تمام باتوں کے جوابات کا دریا بہا دیا، اور آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جسارت نہ کرتا۔ اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب وارث قرآن ہے۔ سبحان اللہ، ہر علی کا چاہنے والا اس بات کو آگے ضرور شیئر کرے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہماری پہلی بار چینل پر آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں میں برکتیں اور نازل فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین و دنیا کے مسائل آسان فرمائے، اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آخر میں ایک دعا ثواب کی نیت سے آمین فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں عدل و انصاف کرنے والا بنا، ہمیں علم و حکمت عطا فرما، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور حضرت علی اور اہل بیت کی صحبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔